بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا لیکچر ہمارا جو ہے سبق نمبر 1 کی ایکسرسائز رہ گئی تھی ہماری، تو یہ ایکسرسائز میں حل کرنے جا رہا ہوں۔ آپ اس کے سوالات کے جوابات جو ہے آپ آیات کے ترجمے میں آپ دیکھ لیں۔ سوال اول ہے، تمارین میں سے سبق کی ابتدا میں رسول اللہ کو کن باتوں کی تلقین کی گئی ہے؟ اس سوال کا جواب جو ہے پہلی آیت کے اندر اور دوسری آیت میں اس سوال کا جواب ہے۔ میں جواب نہیں بتاؤں گا، اس لیے کہ یہ آپ کا جو ہے صرف فرینڈ دے رہا ہوں، میں جو ہے آیت کا ریفرنس دے رہا ہوں، آپ نے جواب خود ڈھونڈا ہے۔ بعد میں اگر کسی بچے کو کوئی پرابلم رہا تو انشاءاللہ اس کو جو بعد میں سولو کر لیں گے۔ سوال ثانی ہے، اس سبق کی آیات میں منہ بولے بیٹوں کے بارے میں کیا ہدایات دی گئی ہیں؟ یہ آیت نمبر جو ہے 5 اور 6 کے اندر یہ اس کے ترجمے کے اندر یہ موجود ہے کہ اس میں یہ کہا گیا کہ منہ بولا بیٹے کے بارے میں کچھ احکام بیان کیے گئے ہیں۔ وہ اس کے اندر کی جواب ہے، اس میں یہ بتائیں گے کہ منہ بولا بیٹا جو ہے وہ اس کے باپ کے نام سے پکارو، یہاں سے لے کر جو ہے کہ ان کے بارے میں جو ہے وراثت کے احکام تک جو ہے یہ 4-5 احکام اس کے اندر موجود ہیں، وہ آپ انہیں اس کو یعنی سوال کے جواب میں اس کو ایڈ کرنا ہے۔ یہ 2 سوالوں کے جوابات ہیں، باقی ایکسرسائز کے اندر آپ کے جو دی گئی ہیں جو ہے وہ سوالات جو ہے وہ نیچے سوال نمبر 3 جو ہے سوال الثالث مندرجہ العبارات کا مفہوم بیان کریں، یہ ہمارے ٹاپک میں شامل نہیں ہے، اس لیے آپ اس کو رہنے دیں۔ اور ابھی ہم جاتے ہیں جو ہے درس الرابع بے سورہ احزاب کی اگلی آیت کی طرف۔ اس میں آیت دوسرے سبق کی پہلی آیت ہے، آیت نمبر 9۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنود لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ آیت کا ترجمہ لفظی ترجمہ دیکھیں آپ، یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، اذکروا اللہ، اذکروا یاد کرو، نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو، مہربانی کو، علیکم جو تم پر خدا نے جو ہے نازل کی ہے۔ کب؟ اذ جاءتکم جنود، اذ جاءتکم جب تمہاری طرف آئیں، جنود فوجیں، فارسلنا پس ہم نے بھیجا، علیہم ان پر یا ان کی طرف، ریحن ہوا، وجنودن اور لشکر، لم تروہا جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے تھے، یعنی ایسے لشکر ہم نے بھیجے جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے تھے۔ وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور خدا جو کچھ تم عمل انجام دیتے ہو اسے دیکھ رہا ہے۔ ہمارا ترجمہ آپ کی کتاب کے اندر جو دیا گیا اس میں اس طرح ہوگا، یا ایھا الذین آمنوا، مومنو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، خدا کی اس مہربانی کو یاد کرو جو اس نے تم پر اس وقت کی جب فوجیں تم پر حملہ کرنے کو آئیں۔ اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا، تو ہم نے، فارسلنا کا ترجمہ یہاں سے ہوگا، تو ہم نے ان پر ہوا بھیجی، فارسلنا علیہم ریحا وجنود لم تروہا، اور ایسے لشکر نازل کیے کہ جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے۔ وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور خدا جو کام تم کرتے ہو خدا ان کو دیکھ رہا ہے۔ آیت کا ترجمہ لفظ بلفظ میں نے اس کو آپ کو کیا، اس کو آپ وہی ترجمہ اس لیے میں نے کوشش کی ہے جو کتاب کے اندر ہے اسی کو تکرار کروں، اور بامحاورہ ترجمہ کتاب کے اندر بھی موجود ہے، آپ اسی سے آپ دیکھ کر اس کو حل کر سکتے ہیں۔ آیت کا مفہوم، اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت میں جنگ خندق کے دن جو خدا کی تائید النصرت مسلمانوں کو جو ہے اور مومنوں کو جو ہے حاصل ہوئی، اس کے بارے میں خدا یہ فرما رہا ہے کہ اے مومنو، یاد کرو اس نعمت کو کہ جس دن جنگ بدر کے دن کہ جنود جاءتکم جنود، کہ تمہارے طرف لشکر آئے، یعنی اتنے زیادہ لشکر آئے
کہ لشکر کے لشکر تقریباً کوئی 15 سے 20 تک جو ہے بتائے جاتے ہیں قبیلے اس میں اکٹھے ہو کر یہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے جو آئے۔ جنگ خندق کیونکہ 5 ہجری میں لڑی گئی، اور اس جنگ خندق کے اندر جو ہے یعنی مسلمانوں کی تعداد کوئی 3000 بتائی جا رہی، اور کفار کے لشکر کا جو ہے وہ کی تعداد کم از کم جو ہے 10,000 سے لے کر لاکھوں میں بتائی جاتی ہے۔ تو یہ ایک قسم کا جو ہے کفار کی طرف سے ایک یعنی بھرپور ایک پہلا اور آخری جو ہے حملہ تھا مسلمانوں کے، اس کے خلاف ان کو جو ہے کہ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے، ان کو ختم کرنے کے لیے۔ تو اس کے دن جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے غزوہ احزاب کے دن، جنگ خندق کے دن، اس دن اللہ تبارک تعالیٰ کی 2 نعمتوں کا یہاں پر تذکرہ ہے۔ خدا فرما رہا ہے کہ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، ایک تو یہ ہے کہ میں نے ہوا بھیجی ان کی طرف، وَجُنُودٌ لَمْ تَرَوْهَا، اور ایسے لشکر بھیجے جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے۔ یعنی ایک ہوا بھیجی، کیونکہ جنگ خندق جو ہے لڑی گئی سردیوں میں، تو کفار کے شکست کا جہاں پر دوسرے بہت سارے عوامل تھے، ان میں سے ایک عامل جو ہے یہاں پر جو ہے خدا نے ذکر کیا کہ تیز آندھی چلنا، ہوا چلی، جس سے جو ہے دشمن کے جو وہاں پر سپاہی پڑاؤ ڈال کے جنگ خندق کے اس پار پر بیٹھے ہوئے تھے، ابو سفیان کا ان کا لشکر تھا، تو وہ اس ہوا کی وجہ سے اتنی تیز آندھی چلی کہ سردیوں کا موسم، اور پھر جو ہے کہ ان کے لیے گھوڑے اور ان کے لیے کھچروں کے لیے جو وہ جانور لے کے آئے تھے ان کے لیے چارہ بھی ختم ہو گیا۔ تقریباً 20 دن جو ہے وہ ہونے والے تھے، اور ان کے تیز آندھی کی وجہ سے ان کے جو ہے جو انہوں نے خیمے لگائے ہوئے تھے وہ اکھڑنے لگے، جانور بھاگنے لگے۔ تو یہ ایک اللہ تبارک تعالیٰ اس نعمت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ہم نے ہوا بھیجی اور فرشتے نظر نہ آنے والے ہم نے ان کی طرف بھیجا ہے۔ تو جنگ بدر کا جو ہے کے بعد جو ہے جو بڑی جنگ لڑی گئی 3 ہجری 2 ہجری جنگ بدر، 3 ہجری جنگ احد، اور 4 ہجری غزوہ مستلق کے نام سے ایک چھوٹی سی جنگ لڑی گئی، اور 5 ہجری جو بھرپور کفار کی طرف سے طاقتور جو ہے جنگ تھی وہ جنگ خندق یا غزوہ احزاب، جس کا سورہ کا نام بھی اسی مناسبت سے رکھا ہے جو پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور اس کا انشاءاللہ میں واقعہ بعد میں جو ہے اس کو تھوڑا سا ذکر کروں گا، غزوہ احزاب کا جو ہے تھوڑا سا واقعہ کی انشاءاللہ بعد میں اس کو جو ہے ذکر کر دوں گا۔ تو آیت کا یہ پہلا اس کا ترجمہ کلیئر ہو گیا، اور خدا جو ہے فرما رہا ہے آخر آیت میں وَقَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور خدا جو کچھ تم کام انجام دیتے ہو خدا اسے دیکھ رہا ہے۔ آیت نمبر 10 اگلی آیت ہے اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون۔ اذ جاؤکم، جب تمہاری طرف آئے، من فوقکم تمہارے اوپر سے، ومن اسفل منکم اور تمہارے نیچے کی طرف سے، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ اور جب زاغت پھر گئیں، ٹیڑھی ہو گئی ابصار آنکھیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ اور دل پہنچ گئے، الحناجر گھلوں تک، وَتَظُنُّونَ اور تم گمان کرنے لگے اللہ کے بارے میں، ظنونا طرح طرح کے۔ یہ اس آیت کا لفظی ترجمہ ہے۔ اب اس کا جو ہے بامہرہ ترجمہ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، جب وہ تمہارے اوپر اور نیچے کی طرف سے تم پر چڑھ آئے، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ اور جب آنکھیں پھر گئیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ اور دل مارے دہشت کے گلوں تک پہنچ گئے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ اور تم خدا کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ آیت کی تھوڑی وضاحت جو ہے اس کی ضروری ہے تاکہ اس کا مطلب جو ہے مفہوم واضح ہو سکے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت میں جنگ خندق کے جو ہے یا غزوہ احزاب کا جو ہے میں کہ اس سے ہولناک اور یعنی پر خطر جو ہے اس سے واقعے کی طرف اشارہ کر کے ہمارا ہے خدا جو ہے، جب تمہاری طرف تمہارے اوپر سے، فوقکم و اسفل منکم تمہارے نیچے سے، یعنی لشکر کے لشکر آ گئے،
تو پہلا یہ دو مطلب سمجھیں اس کو، فوق اور اسفل سے مراد کیا ہے جی؟ تمہارے اوپر سے بھی فوجیں آئیں اور تمہارے نیچے سے بھی فوجیں آئی ہیں۔ تو فوق سے مراد جو مفسرین نے اس کو کہا کہ مشرق سے مراد لیا ہے، اور اسفل سے مراد مغرب سے لیا، یعنی فوجیں تمہاری طرف جو ہے مشرق سے بھی آئیں اور تمہارے مغرب کی طرف سے بھی آئیں، اور شمال کی طرف جو ہے مسلمان جہاں ٹھہرے تھے وہاں پر جنگ خندق تھی، جس کی وجہ سے وہ وہاں پر جو ہے آگے نہیں آ سکے، اور جنوب کی طرف جو ان کے جو ہے انہوں نے جو ہے مسلمان بیٹھے ہوئے تھے اور پیچھے ان کے وہاں پر تھوڑا سی رکاوٹ ان کی تھی۔ یہ ان کی اس کے بیٹھنے کی جہاں پر پڑاؤ ڈالا تھا اس کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے کہ اوپر اور نیچے سے مراد جو ہے مشرق اور مغرب مراد لیے گئے۔ اب آیت کا اگلا حصہ جو ہے اس وقت کے مسلمانوں کی اور مجاہدوں کے جو رسول اللہ کے ساتھ تھے ان کی دلی کیفیت کو اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت میں جو ہے یعنی یہ واضح کر رہا ہے۔ فرما رہا ہے کہ اذ زاغت الابصار، خوف مسلمانوں پر جب اتنے بڑے لشکروں کو دیکھا کہ قبیلے کے قبیلہ ہے، لشکر کے لشکر آتے جا رہے ہیں، تو مسلمانوں پہ اتنا خوف طاری تھا کہ آنکھیں ان کی مارے خوف کے اور اس کے دہشت کے ان کی ٹیڑھی ہو گئیں مطلب پھرنے لگیں۔ جس طرح انسان جب اس پر انتہائی درجے کی خوف طاری ہو تو اس کی آنکھیں ایک جگہ پر ٹکتی نہیں ہیں۔ یہ ایک آنکھوں کا منظر جو ہے خدا نے اس کو جو ذکر کیا۔ اگلا جو ہے اگلی آیت میں کہا وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور تمہارے دل اتنے خوف اور اتنے دہشت سے جو ہے اتنے زیادہ جو ہے وہ دھڑک رہے تھے کہ گویا عام طور پر محاورے میں کہا جاتا ہے کہ دل گلوں تک آ گئے، کلیجہ منہ کو آ گیا، جس طرح ضرب المثل میں محاوروں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ مراد جو ہے اس سے یہاں پر یہ لی جاتی ہے یعنی خوف اتنا زیادہ تھا کہ اس طرح ایسا یعنی معلوم ہو رہا تھا جیسے تمہارے دل جو ہے یعنی اتنے دھڑک رہے تھے خوف کی وجہ سے جیسے وہ یعنی اچھل کے تمہارے حلق تک پہنچ جائیں۔ اور اس سے بھی اگلا جو ہے منظر، یہ تو ایک کیفیت تھی آنکھوں کی، اور خدا نے بتایا اس کے دل کی، ایک آنکھوں کی ظاہری کیفیت انسان کو نظر آتی ہے، دل کے اندرونی کیفیت خدا نے اس کو یعنی جو ہے واضح کر دیا۔ اور آخر آیت کا اگلا حصہ جو ہے یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے خوف کی وجہ سے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم خدا کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ یہ آیت مسلمانوں کی اس کیفیت کو جو ہے کو بھی واضح کر رہی ہے، خوف کو بھی، اور دوسرا مسلمانوں کی یعنی خدا کی معرفت اس جو ہے اس کے جو ہے اس میں کمی کا بھی وہ جو اظہار کر رہی ہے، اور ان کے جو ہے ایمان کی عدم پختگی کی طرف یہ آیت اشارہ کر رہی ہے کہ حالانکہ غزوہ خندق کے شروع میں جب خندق کھودی جا رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری دی تھی کہ خندق کھودتے دوران جو ایک بیچ میں پتھر آ گیا تھا، اس پتھر کو جو ہے کوئی بھی یعنی جو ہے مجاہد اس کو توڑ نہیں سکا، تو رسول اللہ کو بلایا تو رسول اللہ نے خود اپنے ہاتھ میں یعنی جو ہے وہ ہتھوڑا لے کر اس کو مارا، تو اس میں پہلے ضرب میں اس کے مارا تو چنگاری نکلی اور رسول اللہ نے جو ہے اللہ اکبر کہا، پھر دوسرا مارا، پھر رسول نے اللہ اکبر کہا، پھر رسول اللہ نے تیسری مرتبہ مارا تو چنگاری نکلی اور رسول اللہ نے تکبیر کیا اور وہ پتھر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ رسول اللہ جب اس کو پتھر کو ٹکڑے کرنے کے بعد جو خندق کے باہر آئے، صحابہ کرام نے اور مجاہدین نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے تکبیر بلند کیوں کی تھی؟ تو رسول اللہ نے فرمایا پہلی تکبیر میں جب میں نے جو مارا تھا تکبیر اس لیے بلند کی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے خوشخبری دی کہ جو ہے تم جو ہے یعنی جو روم اور اس کے جو ہے یمن اور اس کے یعنی کسرا وغیرہ کے جو ہے اس کے فتح کی مجھے یمن وغیرہ کی خوشخبری دیجیے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول کے ذریعے سے یہ مسلمانوں کو پہلے ہی یہ جو ہے خوشخبری سنائی گئی تھی کہ جو ہے یعنی تمہیں اس جنگ میں جو ہے یعنی تمہارا نقصان نہیں ہوگا، تم فاتح ہو، یعنی جو ہے تمہارا جو ہے غلبہ ہوگا۔ تو رسول اللہ نے ان کو جو ہے بتایا، اس کو جو ہے خوشخبری دی۔ اب جو کمزور ایمان کے مسلمان تھے وہاں اور کچھ منافق بھی موجود تھے اس میں رسول اللہ کی صفوں میں، مسلمان بھی تھے لیکن مسلمان بھی دو طریقے کے تھے جو یعنی دل سے اسلام لے کے آئے تھے۔ ایک پکے مسلمان تھے جو معرفت اللہ اور رسول کا جو ہے مکمل ان کو ادراک تھا، دوسرا جو ہے وہ تھے جو ابھی تازہ ایمان لے کے آئے تھے، ان کا ایمان ابھی یعنی جو ہے پختہ نہیں تھا، اور تیسرا گروہ تھا اس جنگ میں جو ہے منافقین کا۔ تو یہ تظنون باللہ الظنون، یہ ان کمزور جو ہے ایمان والے مسلمانوں کی طرف
اور یہ جو ہے پہلی والی دو جو ہے علامتیں بھی، یہ آنکھوں کا ٹیڑھا ہونا اور دلوں کا گلوں تک پہنچنا، حلق تک، یہ تینوں علامتیں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کمزور مسلمانوں کے بارے میں بتایا کہ اب جب رسول اللہ نے جب خوشخبری دی اور اس کے بعد یہاں جنگ شروع ہو گئی، یعنی جو ہے اس عالم میں جب دیکھا کہ فوجیں آ گئیں اور اس کے جو ہے خندق کے اس پار جو ہے اب داؤد جو ہے جیسا بڑا پہلوان جو 100 یعنی جو ہے افراد سے ایک ساتھ لڑتا ہے، جب پار کر کے آ گیا تو مسلمان کمزور ایمان والوں کی یہ جو ہے انہوں نے جو اللہ کی اس خوشخبری کو جو رسول کا ذریعے سے جنگ خندق کے دوران دی تھی اس کے بارے میں گمان کرنے لگے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونًا، کوئی نعوذ باللہ وہ خدا کی اس خوشخبری پر جو ہے بدگمان ہونے لگے، یہ اس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ بس آج کا لیکچر میں یہیں پر ختم کر دیتا ہوں، اگلا لیکچر انشاءاللہ جو آپ کو جو ہے اس کے بعد جو ہے میں شروع کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔